السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر یوسف میمن۔ ایک بہت کامن ڈیزیز ہے جس کی کئی ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں میں، فائبرائڈ، جو بچے دانی میں رسولی ہوتی ہے نا خواتین میں، ان کے متعلق یہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ اس کے بہت سے ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں، اور فائبرائڈ ایک کامن ڈیزیز ہے خواتین کی، جس کی وجہ سے بلیڈنگ کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، پیشنٹ میں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے، لوور ایبڈومن کا جو ہے نا سویلنگ ہو جاتی ہے، پھول جاتا ہے، اور مریض کو پیشاب پخانے کی تکلیف ہوتی ہے، اور گیسٹرک پرابلم بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور ان کی جو لائف ہے، جو میریٹل لائف ہے، جو میرج لائف ہے، وہ بھی ڈسٹرب رہتی ہے، کیونکہ مہینے میں کئی بار بلیڈنگ ہوتی ہے ان کو، اور بلیڈنگ بھی کافی ہیوی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کے مریض مس کیریج کی بھی شکار رہتے ہیں، کہ پیشنٹ کی پریگنینسی ہوتی ہے اور گر جاتی ہے، اور اس طرح کے پیشنٹ پریگننٹ بھی نہیں ہو پاتے ہیں، کیونکہ وہ پریشر ہوتا ہے فائبرائڈ کا، کیویٹی میں فائبرائڈ پڑا ہوا ہوتا ہے، تو بچہ ٹھہرتا نہیں ہے وہاں پر۔ تو یہ مریض جو ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے مریضوں کے لیے جو ٹریڈیشنل اس کا حل تھا وہ سرجری تھی، کہ وہ سرجری کر کے کاٹا پیٹی کر کے فائبرائڈ بھی نکالا جاتا تھا، کبھی کبھی بچے دانی یہ نکال دیتے تھے۔ تو اس کا جدید جو طریقے سے علاج آیا ہے وہ فائبرائڈ ایمبولائزیشن، یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ اینجیوگرافی کی طرح ہم پیر کی نس یا ہاتھ کی نس سے جاتے ہیں، اور فائبرائڈ کی یا یوٹرس کی نسوں میں چلے جاتے ہیں وائرز اور کیتھیٹر کے تھرو، اور ان کا اینجیوگرام کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کی ایمبولائزیشن کر دیتے ہیں، اور وہ آدھے گھنٹے میں پیشنٹ فارغ ہو جاتا ہے اس پروسیجر سے، اور اس کے بعد ہم 4 گھنٹے میں اپنے گھر پر چلا جاتا ہے۔ ایسے پیشنٹ کو ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہ فائبرائڈ جو ہے جب ایمبولائزیشن ہو جاتی ہے، تو ایک سب سے کامن سا جو مسکنسیپٹ ہے کہ فائبرائڈ ختم کب ہوگا۔ فائبرائڈ ختم نہیں ہوتا، فائبرائڈ بایولوجیکلی ان ایکٹیو ہو جائے گا، اس کی وجہ سے بلیڈنگ، اس کی وجہ سے ان کی جو مس کیریج، اور اس کی وجہ سے ان کی جو لائف ڈسٹربنس ہے وہ ختم ہو جائے گی، پریشر کم ہو جائے گا، اس کا والیوم کم ہو جائے گا، شرنک کر جائے گا۔ وہ اگر فرض کر لیں آپ 6-7 سینٹی میٹر کا ہے، تو 2 سینٹی میٹر کا بے جان سا ہو کر رہ جائے گا، ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اس کو نکال نہیں رہے ہیں، ہم اس کو بایولوجیکلی انیکٹیو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی لائف، آپ کی مینسٹرل سائیکل، آپ کے جو پین ہے، اور آپ کی مس کیریج کی جو چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، اور آپ نارمل لائف گزار سکیں، پریگننسی اپنی اچیو کر سکیں، اور پریگننسی کو آپ 9 منتھ تک لے جائیں، کیونکہ اس میں کچھ پری میچور بھی برتھ ہو جاتی ہے، کوئی 28 ہفتے کا پریگننسی ہوتی ہے اور ڈیلیوری ہو جاتی ہے، تو اس میں بچے کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ پریگننسی جو ہوئی ہے 9 مہینے تک چلے، اور 9 مہینے تک اس کی جو غذا ہے خون کی، وہ بچے کو ملتی رہے ماں کی طرف سے۔ اگر تو فائبرائڈ اسٹیل کرے گا، چوری کرے گا بلڈ، اپنی غذا پوری کرے گا، تو فائبرائڈ بھی ادھر پڑا ہوا ہے، بچہ بھی ادھر گرو کر رہا ہے، تو بچے کی گروتھ افیکٹڈ ہو جائے گی، اور گروتھ پوری طریقے سے نہیں ہوگی، اور وہ پری میچور برتھ بھی ہو جائے گی اس کی۔ یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے۔ تو پہلے تو آپ فائبرائڈ کو فکس کریں، اس کی بلڈ سپلائی بند کریں، تاکہ وہ بچے کی صحیح طریقے سے بلڈ سپلائی جا سکے، اور اس کی گروتھ ہو سکے، اور مس کیریج اور ایبارشن وغیرہ تقریباً اس کی وجہ سے جو ہو جاتے ہیں وہ بھی چانسز کم ہو جائیں۔ پھر فائبرائڈ اٹ سیلف وہ بھی سوکھ کے بالکل چھوٹا ہو جائے، بے جان ہو جائے، اور ان کی لائف جو ڈسٹرب ہے وہ بھی اپنی لیول پر آ جائیں، اور اپنی وہ میریٹل لائف ہے وہ اچھے طریقے سے اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ گزار سکیں۔ اس میں دوسرا مسکنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے فائبرائڈ کے لیے وہ جب بلڈ کا پریشر اس کا یا بلڈ کی روانی بند کی جائے گی، تو آپ کا جو ہے نا یوں سمجھے کہ بہت سی کمپلیکیشن ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے آپ کو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ گائنیکالوجسٹ مختلف قسم کے مشورے دیتی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ لائف ایزی ہو جاتی ہے، کوئی آپریشن نہیں ہوتا، کوئی چیرہ پھاڑی نہیں ہوتی، کوئی بے ہوشی کی دوائی ہم نہیں دیتے، اور پیشنٹ 6 گھنٹے میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ دنوں کے لیے پین ضرور ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم میڈیکیشن دیتے ہیں، اور انفیکشن کی بھی دوائیاں دیتے ہیں تاکہ انفیکشن نہ ہو۔ اس میں بڑے بڑے فائبرائڈ میں نے دیکھے وہ ٹوٹ کے جو ہے وجائنا سے باہر نکل گئے، اور اس کی پکچرز بھی ہیں، میں شیئر کروں گا اپنی ویڈیوز میں۔
वो भी देखें आप किस तरह फाइब्राइड के टुकड़े बड़े बड़े पीस होकर टुकड़े होकर बाहर निकल गए, वो एम्प्टी हो जाते हैं। तो फाइब्राइड का ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है एम्बोलाइजेशन के ज़रिए, और इसमें काफ़ी लोगों को पता नहीं है इस ट्रीटमेंट का, बहुत से लोगों को पता नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 80-90% हमारी जो पॉपुलेशन है उनको पता नहीं कि फाइब्राइड की एम्बोलाइजेशन भी हो सकती है। तो अवेयरनेस के लिए एक वीडियो की मैंने बनाई है, ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ ऑपरेशन ही हल नहीं है, ये बगैर ऑपरेशन के मिनिमली इन्वेजिव तरीके से नीडल, वायर्स और कैथेटर के ज़रिए आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, और बॉडी पर कोई निशान नहीं होगा, कोई कट नहीं होगा, पेशेंट जिस तरह आएगा उसी तरह वापस चला जाएगा, और उसका मैनेजमेंट आगे हम फर्दर 3 महीने तक करते रहेंगे, और फिर पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ में जब रिटर्न होगा तो वो हमें खुद बताएगा कि मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेहतर हो गई है, फाइब्राइड भी सूख रहा है, सूख गया है। टोटल टाइम तकरीबन साल, 2 साल, 1.5 साल लग जाता है इसको सूखने में। कुछ फाइब्राइड का रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। इसी के साथ फाइब्राइड के जो मिसनोमर हैं या जो उसके दूसरे नाम हैं, मायोमा है, इसी तरह इसको जो है ना कुछ फाइब्राइड इंट्राम्यूरल होती है, कुछ फाइब्राइड इंट्रा कैविटरी होते हैं, कुछ सबसीरोजल होते हैं, कुछ मायोमेट्रियम में होते हैं। ये सारे फाइब्राइड की किस्में हैं, और एक और किस्म है, वो फाइब्राइड तो नहीं कहते, उसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, जिसके अंदर सिस्टिक और छोटे छोटे सीडलिंग किस्म की जो है ना डिजेनरेशन हो जाती है फाइब्राइड पेरेन्काइमा में उसके यूट्रस के, तो वहाँ पर वो भी पेनफुल होती है। मेंसेस भी उसके डिस्टर्ब होते हैं, और मेंसेस दरमियान बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो इस तरह के जो एडिनोमायोसिस होती है उसका ट्रीटमेंट भी सर्जरी के ज़रिए पहले किया जाता था, यूट्रस ही निकाल दिया जाता था, उसकी भी ट्रीटमेंट यही एम्बोलाइजेशन है, और सक्सेसफुली हो जाती है, और ऐसे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। तो ये फाइब्राइड और ये ख़वातीन की जो आम बीमारी है, इसके मुतालिक मुझे ये आज थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, मैंने आपको बताया है। और भी सवालात बहुत से होते हैं कि इसमें प्रेगनेंसी के कितने चांस होते हैं एम्बोलाइजेशन के बाद। प्रेगनेंसी के उतने ही चांस होते हैं जितने सर्जरी के बाद होते हैं, कोई इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, दूसरा ये कि चांसेस बेहतर हो जाते हैं, जब आपने एम्बोलाइजेशन कर दी तो प्रेगनेंसी के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। ऐसे कपल्स भी आए मेरे पास 10-10 साल से जिनको औलाद नहीं थी, एम्बोलाइजेशन के बाद 6 महीने में उनको प्रेगनेंसी हो गई। तो एम्बोलाइजेशन के बाद आपकी प्रेगनेंसी के भी चांसेस अच्छे हैं, उस प्रेगनेंसी को 9 महीने तक ग्रो करने का टाइम चाहिए, वो भी अच्छा पीरियड मिल जाता है, और ब्लड सप्लाई अच्छी फीटस को मिलती है। तो आप इस ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। अगर फाइब्रॉइड है आपको, तो हमारे जो नुमाइंदे का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे रुजू करें। अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ज़रूर भेजें, जब भी आप रुजू करें आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होनी चाहिए, और बाकी सीबीसी और ये सब चीज़ें तो हम टाइम के साथ करा लेते हैं। तो फाइब्राइड की अगर कंफर्म रिपोर्ट आपके पास है, एडिनोमायोसिस की कंफर्म रिपोर्ट है, आपको पता है कि ये डिज़ीज़ आपको है, आप उसकी रिपोर्ट लगाएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको पोस्ट कर दें, और हमारे नुमाइंदे से बात कर लें। तो बाकी जो है ना हम आपको ब्रीफ़ कर देंगे इंशाल्लाह, और ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा नुमाइंदा मुझसे भी बात करा देगा, आपसे डिस्कस करा देगा, आपके सवालात का जवाब भी दे देंगे। तो बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।